معزز بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، رب کریم نے ہماری زندگیوں میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کو نمونہ بنا کر پیش فرمایا ہے۔ وہ زندگی کا نمونہ جو ہمارے لیے نہیں بلکہ ساری انسانیت کے لیے کامیابی کا ضامن ہے، اور یہی وہ کامیابی ہے جس کو اللہ رب العزت نے اپنی معرفت اور اپنی پہچان کے لیے انسانوں کو اور جنوں کو مبعوث فرمایا، پیدا فرمایا ہے۔ کیونکہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو محبوب ہے اور جس کے توفیل میں اللہ رب العزت نے کائنات کو بنایا اور سنوارا ہے، وہ ہے ہمارے اور آپ کے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کیونکہ دنیا کی جتنی رونقیں ہیں اور کائنات کی جتنی رنگینیں ہیں، وہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل میں ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے ہماری اور آپ کے لیے امت محمدیہ کا وجود یہ کامیابی اور کامیابی کے لیے دوسروں کے لیے مثال کا ذریعہ بنتی ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے نمونے سے روشناس کرائیں گے، نور سے منور کریں گے، تو پھر اس کی خوشبو چار جہان عالم میں پھیلے گی اور لوگ اس سے متاثر بھی ہوں گے۔ یہی وہ وجہ تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، جن سے کوئی قریب ہونا اور ان کے ساتھ معاملات کرنا نبوت سے پہلے بڑا دشوار کن مرحلہ تھا، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کے بعد اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر ہاتھ پر ایمان لانے کے بعد وہی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین دوسروں کے لیے ایک نمونہ پیش ہوئے اور دوسروں کے لیے راہ ہموار ہوئی، اور دوسروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے مشعل راہ ہے۔ تو یہ کب بنے؟ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی سے متاثر ہوئے تب بنے۔ حالانکہ اس سے پہلے نہ ان کے کوئی قریب آتا تھا، نہ ان کے اوپر کوئی حکومت کرتا تھا، نہ ان کو کوئی اپنی حکومت میں رکھنے کا سوچتا تھا، کیونکہ جہالت اور تاریکی ان کے اندر بھری ہوئی تھی، اور وہ جہالت کے اندر چور تھے، بت پرستی ان کے اندر تھی، شرک و بدعات ان کے اندر پھیلی ہوئی تھی، اور وہ جس بات پر اڑ جاتے وہ نسلوں در نسلیں ان کے اندر جنگیں چلتی تھی، اتنی جہالت تھی۔ لیکن رب کریم نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے ان جہالتوں کو دور فرمایا، تاریکیوں کو ختم فرما کر نور کا ذریعہ بنایا۔ یہ سب میرے اور آپ کے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہوا۔ جو جہالتیں ختم ہوئی وہ نبی کا صدقہ ہے، اور جو تاریکیاں ختم ہوئی وہ نبی کا صدقہ ہے، اور کائنات کے اندر نور پھیلا وہ میرے اور آپ کے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ یہ جتنی رنگینیں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پھیلائی ہے۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات سے ہم وہ علوم حاصل کریں جس سے ہماری زندگی روشناس ہو اور ہم دوسروں کے لیے راہ عمل بنتے جائیں۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج جتنے اللہ والے، جتنے بزرگان دین، جتنے اولیاء بنے ہیں، وہ صرف اور صرف نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیروی کرنے سے بنے ہیں۔ آج ہم جن کے نام لیوا بنتے ہیں، ہم جن کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، ہم جن کے نقش قدم پر چلتے ہیں، وہ ایسے ہی نہیں بنے، بلکہ وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگیوں کو اپنے اوپر ڈھالے تھے۔ وہ ہر مشکل گھڑی کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کو اپنے اوپر لیے تھے۔ تو آج بھی ہمارے لیے وہی راہ ہموار ہے
اور وہی تعلیمات ہے، وہی قرآن پاک ہے، وہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے جو ہم اپنا کر ہم بھی دوسروں کے لیے ہم راہ عمل بن سکتے ہیں۔ کیونکہ جب ایک بندہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے اوپر پیروی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر ایسا نور عطا فرمائیں گے جس نور کے ذریعے سے وہ اس سے دوسرے لوگ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ تو عزیز ساتھیوں، جتنے اللہ والے بنے ہیں وہ آپ علیہ السلام کی وجہ سے بنے ہیں۔ حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ جب وہ سفر کے لیے اسٹیشن پہنچے تو جب وہ رات کے اندھیرے میں تنہا آ رہے تھے تو وہاں پر جو موجود آفیسر تھا اس نے دیکھا کہ کوئی انسان آ رہا ہے اور دور سے دیکھ کر کہا کہ یہ ہونا ہو یہ اللہ کا ایک نور ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ بندہ ہے کون؟ تو اس نے ملاقات کی تو اس نے کہا کہ آپ ہے کون؟ انہوں نے کہا کہ میں انور شاہ ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کیا ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ آپ کس کی پیروی کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ پہلے مجھے اس نبی کا امتی بنائیے، اس نبی کے ہاتھ پر مجھے بھی بیعت کرا دیجیے جس نبی کو آپ مانتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ پہلے کلمہ پڑھیے۔ تو اس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر وہ ایمان میں داخل ہوا۔ صرف ایک مومن کے چہرے کو دیکھ کر دوسرے غیر لوگ ایمان میں داخل ہوتے ہیں، لیکن یہ شرط اول ہے کہ ہم بھی کامل مومن بنیں، کامل ایمان کے اوپر چلنے والے بنیں، کامل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنانے والے بنیں۔ تو پھر عزیز ساتھیوں، وہ دن دور نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا کا کامیاب ترین انسان بنائے گا اور دوسرے لوگ ہماری پیروی کریں گے۔ تو آج ہمارے لیے اور ساری انسانیت کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لائیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جس طریقے سے والدین اولاد کے لیے سب سے پہلا راہ عمل ہوتا ہے کہ والدین جو جیسے ہوتے ہیں اولاد ویسی کردار بناتی ہے۔ اگر والدین کے اندر دین ہوگا، شریعت ہوگی، تو پھر بچوں کے اندر جو گودوں میں پلنے والے بچے ہیں ان کے اندر بھی دین اور شریعت کی بو آئے گی اور دین و شریعت پر چلنا ان کے لیے آسان ہوگا۔ لیکن عزیز ساتھیوں، آج ہوتا کیا ہے کہ آج ہمارا ایک المیہ ہے، وہ یہ ہے کہ آج ہم غیروں کے طریقے کو اپنا رہے ہیں اور اوروں کے طریقوں کو اپنی زندگی میں لا کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج اس دنیا کے ماڈل اور اس دنیا کے ایجوکیشن یا اسی طریقے سے دنیا کی رنگ و رونق سے ہم متاثر ہو کر ہم کامیاب ہو رہے ہیں۔ حالانکہ اصل کامیابی اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقے میں ہے اور اصل روشنی اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات میں ہے اور اصل ہماری اور آپ کی اور ساری انسانیت کی بھلائی قرآن پاک کی تعلیمات میں ہے۔ اگر ہم تعلیمات کا عکس لیں گے تب پھر ہمارے گودوں میں پلنے والے بچے اور ہمارے گھروں میں رہنے والے معصوم سے بچے بچیاں ان کے اندر بھی دینی شعور آئے گا۔ جب یہ شعور گھروں سے پھیلے گا تو پھر عالم کے اندر نور چمکے گا، معاشرے کے اندر ایک سدھار آئے گا۔ آج معاشرے کے اندر جو سدھار نہیں ہے، جو بے چینی ہے، ایک دوسرے کے اندر خلف شاریاں ہیں، حسد ہے، بغض ہے، عداوت ہے، یہ تمام چیزیں جو پھیل رہی ہے یہ وجہ یہ صرف یہی ہے کہ آج ہم اوروں کی پیروی کر رہے ہیں، اوروں کے نقش قدم کو اپنی کامیابی کا ضامن سمجھ رہے ہیں۔ یہ اصل کامیابی نہیں ہے۔ اصل کامیابی تو میرے اور آپ کے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے اور آپ علیہ السلام کی زندگی کے ہر مشعل راہ کے اندر ہے، جس کو قرآن پاک کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں گائیڈ لائن دیے ہیں۔ اگر اس کے مطابق اپنے آپ کو چلائیں گے، اپنے گھر بار کو سنواریں گے اور اپنے گھر بار کے اندر دینی تعلیمات کو منور کریں گے تو عزیز ساتھیوں ہمارے گھروں کے اندر دینی شعور آئے گا۔ تو لہذا آج ہمارے لیے ایک زندگی کا انمول قیمتی تحفہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی ہے۔ اس زندگی کو قیمتی سمجھیں، کیونکہ آج زندگی ایسی ختم ہو رہی ہے جیسے کہ صبح کوئی تھا تو شام غیر، تو شام کوئی موجود ہے تو صبح تک پتہ چل رہا ہے کہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، کسی کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صحت و سلامتی عطا فرمائی ہے، کچھ کر گزرنے کی قوت و صلاحیت عطا فرمائی ہے، تو اس کو غنیمت سمجھیں، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یوں ہی بیکار اکارت ضائع ہونے کے لیے نہیں پیدا فرمایا ہے، بلکہ اپنی معرفت کے لیے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لیے اور اپنی عرفانیت عطا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے سارے انسانوں کو اور سارے جنوں کو اپنی عبادت اور اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اس معرفت کو، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان کو حاصل کرنے کے لیے سب سے بہترین ذریعہ وہ ہے جس کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اپنایا، اور وہ ایسے روشن ستارے بنے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے کلام پاک میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کامیاب ہونے والے کہ جن کے ذریعے سے تم اپنی راہیں ہموار کر سکتے ہو، یہ وہ ستارے ہیں جن کے ذریعے سے تم ان کی اتباع کر کر تم بھی دنیا کے روشن ستارے بن سکتے ہو۔ یہ مجلسیں اور یہ دین کے قلعے اور یہ دین کے گہوارے، جس گھروں کے اندر دین ہوتا ہے، جس گھروں کے اندر قرآنی تعلیمات ہوتی ہے، جن گھروں کے اندر اسلام اور اسلامی عقائد کے اوپر کام ہوتا ہے، تو وہ گھر آسمان والوں کے لیے اس طریقے سے نظر آتے ہیں جس طریقے سے آج اب ہمارے لیے آسمان پر چاند، سورج، ستارے، سیارے نظر آتے ہیں چمکتے ہوئے، اسی طریقے سے آسمان والوں کے لیے وہ گھر، وہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور اس آسمان پر رہنے والی مخلوق کے لیے ایسے چمکتے نظر آتے ہیں۔ تو لہذا یہی کامیابی کا ضامن ہے کہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیروی اور اتباع کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں اس ماہ مبارک کی مقدس گھڑیوں کے اندر، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی آمد اس ماہ مبارک کے اندر ہوئی ہے، تو دوسرا پہلو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ آپ علیہ السلام کا وصال بھی اس ماہ مبارک کے اندر ہوا ہے۔ تو لہذا ہم ہر دو چیز کے اندر دو پہلوؤں کو رکھ کر اس بات پر غور کریں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور ساری انسانیت کے وجود کا مقصد کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں ہمیں بھیجا ہے۔ کیا ہمیں دنیا کے اندر رہ کر صرف ناچ گانا یا ایسے کام جس سے اللہ کی ناراضگی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ناپسندیدہ اعمال کو کر کر ہم دنیا گزارنے کے لیے آئے ہیں، یا ہم اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آئے ہیں؟ ہم پیروی کرنا ہے تو قرآن پاک کی کرنا ہے، ہمیں اتباع کرنا ہے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کرنا ہے۔ اسی میں کامیابی ہے، اسی میں ہمارے لیے اور ساری انسانیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے راہیں ایسی رکھی ہے کہ جس کو اختیار کر کر ہم صحیح راستہ اختیار کر سکتے ہیں۔ صحیح راستہ وہ ہوگا جس راستے پر چل کر ہم جنت میں داخل ہوں، وہ راستہ نہیں کہ کیونکہ دنیا تو گزرنے والی ہے، زندگی تو ختم ہونے والی ہے، لیکن دو راستے ہیں، ایک راستہ جو جنت تک لے جاتا ہے تو دوسرا راستہ جہنم تک لے جاتا ہے۔ تو ہمیں وہ راستہ اختیار کرنا ہے جو ہمیں جنت تک لے جائے، تو وہ راستہ ہے ہمارے اور آپ کے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اور جس زندگی کو اپنا کر صحابہ کامیاب ہوئے، اولیاء کامیاب ہوئے، بزرگان دین کامیاب ہوئے، اور جتنے لوگ جو کامیابی کے سیڑھیاں چڑھے ہیں وہ صرف اور صرف میرے اور آپ کے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور قرآن پاک کی ہدایات کے مطابق اپنے کو چلا کر اس پر کامیاب ہوئے ہیں۔ تو لہذا ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم ان دو تعلیمات کو اپنائیں، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنی امت کے لیے دو چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں، ایک کلام پاک، دوسرا میری سنت۔ لہذا جو ان چیزوں کو تھام لے گا، جو ان دو چیزوں کو مضبوط پکڑ لے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، میری رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے اور تفرق سے بچ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ جو احباب سنت نے پڑھے سنت پڑھیں۔